لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیز ناظرین گرامی، عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی کا آپ کے اس دل عزیز پروگرام حسین وارث انبیاء میں. کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پچھلے ایپیسوڈ سے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ایسی بابرکت ہے کہ اس گفتگو کو اتنا دلچسپ بنا دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے جن القابات سے امام حسین علیہ السلام کو انبیاء کا وارث، یہ تمام خصوصیات، یہ تمام صفات کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور ان انبیاء میں ایک کامنالٹی، ایک کامن پوائنٹ بن کر نکلتی ہیں. اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی دے رہی ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم جناب نوح علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی اچھا ایک موازنہ، ایک کمپیریزن ہم نے کیا کہ کس طریقے سے نہ صرف جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ مشہور و معروف ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس بھی سفینہ نجات کے نام سے، لقب سے بڑی ہی مشہور و معروف ہے. اب اسی کشتی کی اگر ہم بات کریں تو جناب نوح علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی کشتی جو ہے وہ معجز نما تھی. بے شک وہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اس میں بٹھائیے تو وہ وسیع ہوتی چلی گئی جب تک اس نے ان تمام مومنین کو اپنے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر لیا، اپنے اندر سما نہیں لیا. کیا امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کے لیے رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ آپ کشتی نجات ہیں، کیا امام حسین کے لیے بھی آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے وسیع ہیں اور ہر کسی کو اپنے ساتھ نجات کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں؟ یقیناً کہا جا سکتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اور بہترین طریقے سے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے اگر ہم حضرت نوح کی کشتی کو دیکھیں جی تو 3 طبقے تھے جی ان کی کشتی میں، فلورز بنائے ہوئے تھے، لیولز تھے. تو پہلا جو فلور تھا اس میں حضرت نوح نے وہ جو وحشی جانور تھے ان کو رکھا ہوا تھا اور ہر ایک کے جوڑے تھے. کمال یہ تھا کہ اس کشتی میں ہر ایک کے جوڑے موجود تھے. اور دوسرا جو طبقہ تھا اس میں 4 پایوں کو رکھا تھا، ڈومیسٹک اینیمل، جی وہ سارے جانوروں کو رکھا تھا. پھر جو آخری طبقہ تھا ان سب میں اللہ کے نبی نے انسانوں کو رکھا تھا. اور جیسے جیسے لوگ آتے جاتے تھے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت چھوٹی سی کشتی ہے، لیکن جب لوگ چڑھتے گئے تو وہ کشتی بڑی ہوتی گئی، یعنی وہ وسیع، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کشتی کو کھینچ رہا ہے اور بڑا کر رہا ہے اور جتنے بھی سمانا چاہتے ہیں وہ سب سماتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک لطف اندوز بات یہ ہے کہ جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. بے شک. اور اگر کسی نے سوار ہونے سے انکار کیا تو پھر وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ نامراد ہوا اور ہلاک ہو گیا. صحیح. اب اگر ہم اس دور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام حسین کے اندر بھی کیا ایسا کوئی معجزہ پایا جاتا ہے، بے شک، تو ہم اور آپ 40 کی طرف نظر اٹھائیں. الحمدللہ. کیا بات. جو لوگ نہیں سمجھ پاتے نا کہ امام حسین کی کشتی کتنی وسیع ہے، اسے ایک بار 40 میں جانا چاہیے. بالکل. اسے دیکھنا چاہیے کہ امام حسین کی ذات میں کیا معجزہ ہے. اور پھر جس طرح یہ کہا گیا کہ حضرت نوح کی کشتی میں آنے کے بعد جو آیا وہ کامیاب، جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک. اسی طرح آج جس نے کربلا کو پا لیا وہ کامیاب، اور جس نے کربلا کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہے. اسی ذات کو حق تھا یہ سب کچھ پانے کا جس نے اللہ کے لیے کہا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو پھر اللہ کیسا سخی ہے. آپ دیکھیے کہ جس صفت کو انسان اپنے اللہ میں دیکھتا ہے اللہ اسی کو اس کی طرف پلٹا دیا کرتے. کیسے اللہ نے اس کو امام حسین سے پلٹا دیا کہ آج یقیناً جن کے پاس حسین ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی بہترین نعمت سے محروم ہے. کہ جن کے پاس حسین ہے وہ نہیں جانتے ان کے پاس کیسی بہترین نعمت ہے. اور وہی جملہ میں پھر کہوں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ بن مانگے ہمیں حسین جیسے. یہی وجہ ہے کہ جب میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جب میں
دعائے عرفہ پڑھتی ہوں اور اس میں یہ جملہ پڑھتی ہوں امام حسین کا کہ خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، تو میں رک کر وہاں امام حسین سے کہتی ہوں سبحان اللہ، مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا. کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جس زمانے میں پار لگی ہے، جو ٹائم پیریڈ اس کا ملتا ہے، وہ امام حسین کی سفر عاشور جو ہے اس سے کچھ مناسبت رکھتا ہے. کہ آپ اس کی یہاں پہ تفسیر کرنا چاہیں گی؟ اگر دقیق تاریخ پر ہم نظر کریں تو ہم کو تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب حضرت نوح کی کشتی چلی تھی جی رجب کا مہینہ تھا، اور جو کوفے پہ جا کر جب وہ رکی تھی تو 10 محرم تھا. جی یعنی آپ دیکھیں کہ ادھر ایک نجات کی کشتی کا جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ رجب سے شروع ہو کے 10 محرم کو ختم ہو رہا ہے. جی ادھر جو خود امام حسین کی ذات نجات کی کشتی ہیں ان کا سفر بھی مدینے سے رجب سے شروع ہوتا ہے، اور رجب سے شروع ہونے کے بعد 10 محرم کو ان کا سفر وہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ ایک مماثلت ہے دونوں کشتی کے درمیان، زمان کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، جو اور کسی کشتی میں ہم کو نظر نہیں آتا. اس کو آپ کسی اور امام کے ساتھ میچ جوڑ سکتے نہیں جوڑ سکتے. ہم دیکھیں امام حسین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب 12 رجب حاکم شام دنیا سے گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے جانشین بنایا، تو پھر کہتے ہیں کہ امام حسین کو خبر ملی اور امام حسین کو 25 رجب کو بیعت کا تقاضا کیا گیا، اور امام حسین نے پھر 28 رجب کوچ کیا. 3 شعبان مولا مکہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد 10 ماہ رمضان کو کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے تھے. 15 ماہ رمضان کو ہزاروں خط آ گئے تھے، اور اس کے بعد امام حسین نے ذیقات 5 شوال کو جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا تھا، اور جناب مسلم ابن عقیل نے 9 ذیقات کو امام حسین کو بتایا تھا کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، آپ یہاں آ سکتے ہو. اور پھر 9 ذی الحج جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت، 2 محرم امام حسین کربلا پہنچے، اور پھر بالآخر یہ نجات کی کشتی رجب سے شروع ہو کر 10 محرم کو اپنا سفر ختم کرتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے جناب نوح کی کشتی نے رجب کے مہینے اپنا سفر شروع کیا تھا اور 10 محرم کو اپنا سفر ختم کیا تھا. یہ دونوں کشتیوں کا اللہ نے دیکھیں تاریخ کے اعتبار سے بھی تسلسل ساتھ میں رکھا ہے. ان کو جدا نہیں ہونے دیا، ان کو الگ نہیں ہونے دیا. شاید اللہ یہ پہلے سے جانتا تھا نا، شاید کیا بے شک اللہ یہ جانتا تھا کہ ایک دن چھٹے امام ان کو یہ کہہ کے پکاریں گے السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. تو وہ چیزیں پہلے سے پروردگار عالم نے طے کر دی تھی کہ کون سی وہ مماثلت ہوگی جو صرف میرے حسین میں ہوگی اور میرے انبیاء میں ہوگی. بالکل آپ دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جب پار لگ گئی، جب نجات کو پہنچ گئی، تو انسانیت کا ایک یوں کہہ لیجیے ری برتھ ہوئی، دوبارہ سے انسانیت پوری شروع ہوئی، اور نجات کی طرف لوگ چلے جو بھی اس کشتی میں سوار تھے. اور یہی ہم امام حسین علیہ السلام کا جو 6 مہینے کا سفر ہے، رجب سے لے کر ماہ محرم کی 10 تک، کتنے لوگوں کو امام اپنے ساتھ نجات کی طرف لیتے چلے گئے. اور یہ کہنا غلط ہوگا مجھے لگتا ہے کہ 10 کو وہ کشتی جو ہے وہ اختتام پا گئی، بلکہ ایک انقلاب تو اس شہادت کے بعد شروع ہوا جو آج تک لوگوں کو نجات کی طرف لیے چلا جا رہا ہے. خیر اگر میں آپ سے وہ اس خاص صفت کی بات کروں، جیسے ہم نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی ایک یا وہ چند صفات ہیں جو صرف اور صرف جناب آدم اور امام حسین میں ملتی ہیں، ویسے ہی کیا ایسی کچھ صفات جناب نوح علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں بھی ہیں جو صرف انہی دونوں میں پائی جاتی ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ نواں جو ہے اس اعتبار سے وہ صرف ایک ہی صفات ہے. اور دوسرا اگر ہم نظر کریں تو آج کے دور کے اعتبار سے میں بات کروں تو حضرت نوح علیہ السلام کو کیونکہ عمر بہت زیادہ ملی ہے، تو ان کی عمر کے اعتبار سے انہوں نے تبلیغ بہت زیادہ کی ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 8 نسلوں کی تربیت صرف حضرت نوح نے کی ہے. اللہ. اور اس کے علاوہ کسی نبی کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ اتنی ساری نسلوں کی وہ تربیت کرے. حضرت نوح نے 8 نسلوں کی تربیت کی، اور سن 61 ہجری سے لے کر اب تک
امام حسین نہ جانے کتنے نسلوں کی تربیت کر چکے اور مسلسل امام حسین تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں. امام حسین کی مجالس تربیت کرتی چلی جا رہی ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ جو تربیت یافتہ ہوا ہے اس میں امام حسین کی مجلسوں کا کوئی رول نہیں ہے؟ کس میں دم ہے جو یہ کہہ سکے؟ آج ہمارے اندر جو علم ہے وہ امام حسین کا صدقہ، آج ہماری جو ہدایت ہے وہ امام حسین کا صدقہ، آج ہم نے اور آپ نے جو اپنی تربیت کی ہے وہ امام حسین کا صدقہ. امام حسین کا ذکر، ان کا فقط نام ہی نسلوں کی تربیت کے لیے کافی ہے. اور کیا آپ نے جو ابھی مشترک صفات بیان کی، وہ سملیرٹی، وہ ربط امام حسین علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام میں، کیا اتنی ہی ہے یا پھر آپ اور کچھ اس میں بیان کرنا چاہیں گے؟ اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو بہت سارے نکات نکل سکتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک کہ حضرت نوح کو تمام انبیاء کا پدر کہا گیا ہے، بابا. اچھا. حضرت نوح تمام انبیاء کے پدر ہیں الا حضرت آدم اور حضرت ادریس. اچھا. اسی طرح امام حسین کو تمام ائمہ کا بابا کہا گیا ہے الا امام علی اور امام حسن. ہاں، تو یہ ایک سملیرٹی ہے دونوں کے اندر کہ وہ انبیاء کے بابا ہے، یہ ائمہ کے بابا ہیں. اگر میں پوچھوں آپ سے کہ جناب نوح کو کیوں کہا گیا ہے سب کا بابا؟ یہ کیونکہ ان کی مواحد ہونے کی وجہ سے، ان کی عمر اتنی طویل تھی اور انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی ہے دین کی، نسلوں در نسلوں تربیت کی ہے، اس وجہ سے. اچھا. جی. اور پھر اس کے بعد دوسرا کہ حضرت نوح پر اللہ نے قرآن میں سلام کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین. اسی طرح زیارت عاشورہ میں اللہ نے امام حسین کو سلام کیا ہے، کیونکہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا، اللہ نے حضرت نوح کو عبد کہہ کے پکارا ہے. ہاں، یہ کہا کہ یہ میرے عبد ہے. انا من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک یہ میرے مؤمن بندوں میں سے ہیں. اسی طرح امام حسین کو بھی ابا عبداللہ کہہ کے پکارا گیا ہے. یہ دیکھیں، اور آپ کسی میں نہیں پائیں گی یہ صفات جو ابھی بیان کی جا رہی ہے، یہ صرف ان دونوں کی ہی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیونکہ حضرت نوح نے بہت زیادہ شکر کیا تھا، اللہ کا شکر گزار بندے تھے، لہٰذا ان کو عبدن شکورا کہا گیا. اسی طرح امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اتنا شکر کیا کہ ان کو نفس مطمئنہ کہہ دیا گیا، اور اللہ نے کہہ دیا بالآخر کہ بس اب تلوار آپ رکھ دیں اور میری جانب پلٹ کر آ جائے، اس لیے کہ آپ نفس مطمئن ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نوح کا ایک لقب ہے عبد صالح، ان کو عبد صالح کہا گیا ہے. خود حضرت نوح عبد صالح ہیں، مگر ہم جب امام حسین کی طرف آتے ہیں تو ان کے بھائی عبد صالح ہیں، اور ان کے بھائی عبد صالح ابو الفضل کو جب سلام کیا جاتا ہے تو ہم اسی طرح سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا العبد الصالح. یہاں پر رک کر اگر میں بات کروں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں تشہد کے بعد. تشہد کا جو سلام ہے اس میں ہم جو سلام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صالحین پر سلام. عباد اللہ صالحین، اللہ کے صالح بندوں پر. ان صالحین میں خود ابو الفضل کی ذات شامل ہے. ہاں، اگر ہم ان پر سلام نہ بھیجیں تو یہ واجب ہے، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ کس طرح سے اللہ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی جو انگوٹھی تھی اس میں جو نقش تھا وہ سملر تھا، لا الہ الا اللہ. حضرت نوح کی انگوٹھی کا بھی نقش وہی تھا اور امام حسین کی انگوٹھی کا بھی نقش وہی تھا، اور دونوں جو ہے اپنی امت کے لیے مہربان تھے. وہ بھی اپنی امت کے لیے بہت مہربان تھے، امام حسین بھی اپنی امت کے لیے مہربان تھے. اب ایک جو بہت خوبصورت نقطہ وہ یہ کہ دونوں کے دشمن نابود ہو گئے. حضرت نوح کو بھی مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن حضرت نوح آج بھی زندہ ہے. امام حسین کے نام کو بھی مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر نہ صرف یہ کہ امام حسین کا نام زندہ ہے بلکہ امام حسین کی حکومت ہے لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کے دلوں پر، لازوال حکومت. بے شک یہ جو باتیں ہیں نا، اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو آپ کو واقعاً لگے گا کہ ہاں صرف حضرت نوح کی اور امام حسین کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف ایسی ہی نہیں کہہ دیا گیا وارثا نوح نبی اللہ، ایک معصوم امام نے کہا ہے تو اس میں کچھ راز، کچھ اسرار چھپے ہوں گے. اور پتہ
پتہ نہیں اس میں سے کتنے راز اور اسرار تو جو ہم نہیں ڈھونڈ جانتے، پائے، جو ہم نہیں جانتے. بالکل یہ تو جو علماء نے ہماری ہدایت کر دی ہے کہ شاید یہ ہوگا، شاید یہ ہوگا، شاید یہ ہوگا، لیکن جس اعتبار سے امام کہنا چاہ رہے تھے شاید اس پر ابھی بھی پردہ ہر ہو. انسان اپنے معیار کے حساب سے ہی سمجھ سکتا ہے. جی جی، بس اللہ سے بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ذات وارثہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے الہی آمین. اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کے اتنے فضائل کو جانتے ہیں، جب آپ کسی شخصیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کتنی مظلوم ہے. بے شک اور اللہ کرے کہ ہماری اس گفتگو سے اثر یہی ہو کہ ہماری آزاداری میں ایک خالص پن آ جائے، مخلصانہ آزاداری ہم کر سکیں اور امام علی مقام کی عظمت جانتے ہوئے ان پر گریا کریں. نہ صرف یہ کہ ایک انسانیت کے ناطے جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ہم یہ جانیں کہ ہم جس کے اوپر گریا کر رہے ہیں وہ ہستی اپنے آپ میں ہے کیا. بہت بہت شکریہ فہر آپ کا. ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس ہستی کے اوپر ہم گریا کر رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی اپنے آپ میں کتنی بلند و بالا تھی، اس کی معرفت در حقیقت جب ہم حاصل کرتے ہیں تب یہ اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور یہی اشک تو ہماری اور آپ کی نجات کا سامان ہے. کوشش کریں کہ جب انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں جائیں تو ہماری گریا کی کیفیت ایسی ہو کہ ان آنسوؤں کی جگہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. اور انشاءاللہ یہی اشک ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا سامان بن جائیں گے، ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہیں. اور آج تک امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ہر کسی کو نجات دے رہی ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی صفات ہیں جو دوسرے انبیاء سے ملتی ہیں اور کیسے امام ان تمام انبیاء کے وارث ہیں. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون، پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.